السلام علیکم عزیز طلبہ، جماعت نحو کی اسلامیات کے حصہ حدیث میں سے ہم پہلی حدیث آج اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ حدیث کی پروننسیشن آپ میرے ساتھ کریں گے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشریح سے پہلے اس کے لفظی معنی کی طرف۔ تو لفظی معنی کی طرف آئیں تو سب سے پہلا لفظ افضل۔ افضل کا مطلب بہترین۔ الاعمال عمل کی جمع ہے، کام کو کہتے ہیں کہ بہترین کام یا اعمال میں سے بہترین جو عمل ہے وہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، افضل دعا اور بہترین دعا استغفار بخشش مانگنا، معافی مانگنا۔ اب لفظی معنی جب ہم نے کر لیا تو ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی رہے گی کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا استغفار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا کلام ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ میرے کلے میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ گویا حدیث کے پہلے حصے میں فضیلت والا جو عمل کہا گیا وہ لا الہ الا اللہ کو کہا گیا، اور حدیث کے دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں گناہوں کی معافی مانگنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے انسان جو دعائیں مانگتا ہے ان دعاؤں میں بہترین دعا کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ہم اگر آتے ہیں آگے اس کے حصے کی طرف کہ لا الہ الا اللہ، اس میں لفظ الہ ہے۔ الہ کا لغوی معنی ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ تو لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے ہمیں عقل دی، ہمیں بصیرت دی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں اس ذات نے عطا کی ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے قول فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ میں اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت تو کی جائے اس کی، محبت بھی کی جائے اس سے۔ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ گویا خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا خدا تعالیٰ کے الہ ہونے کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہوا کہ انسان اپنی غلطی اور گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخروی نجات جو ہے قیامت کے دن ہماری اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی یہاں پر معافی نہ مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک انسان اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی نہ مانگ لے۔ اگر کوئی ہم میں سے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جائے، تو اس کے لیے دو اصول ہیں۔ کیا؟ کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ دل و جان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے اور استغفار کا ورد کرتا رہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم حدیث نمبر 2 کی طرف آتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. لفظ معنی کی طرف آئیں تو طلب العلم علم کی طلب، علم کی طلب یا علم کا حاصل کرنا فریضۃ فرض ہے، علی کلی، علی کا معنی ہوتا ہے پر، کلی تمام، مسلم مسلمانوں پر. تو طلب العلم علم کی طلب فریضۃ فرض ہے، علی کلی مسلم تمام مسلمانوں پر. تو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. کیونکہ یہاں پر لفظ مسلم ہے، مسلم کے اندر تمام لوگ شامل ہیں. وہ مسلمان مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان عورت بھی ہو سکتی ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہوا، تو اس کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حدیث کی تشریح کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ انسان کی فطرت کے اندر اس بات کا شعور رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم حاصل کرے. گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو. اس کے بغیر نہ تو وہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں اپنے خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے. انسان کی اس بنیادی ضرورت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں علم کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر لڑکیوں اور لڑکوں کا جو تعلیمی تناسب ہے وہ کس طرح ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں لڑکوں اور لڑکیوں کا تعلیمی تناسب نصف ہے، آدھا ہے. اور لڑکیوں کے جو مدارس ہیں، جو اسکول ہیں، جو درسگاہیں ہیں، وہ بھی لڑکوں کے مقابلے میں کم ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہ جائے. اگر ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ علم کس حد تک ضروری ہے، علم کا حصول ہمیں کیا فائدہ دے گا، تو انسان اس وقت تک اپنے مقام کو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں وہ نہیں جان سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو. جب تک اسے علم حاصل نہیں ہوگا، وہ علم کی تلاش میں نہیں جائے گا، علم کو حاصل کرنے کی طرف نہیں آئے گا، اس وقت اسے اپنی حیثیت معلوم نہیں ہوگی اور وہ خدا تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، خدا تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، احکامات ہیں، ان کو نہیں جان سکتا اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان اس وقت سرخرو ہوگا جب تک کہ وہ اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ نیکی اور برائی کے بارے میں جانتا تھا. تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے. اس لیے ہر نیکی کا اور برائی کا، ہر اچھائی کا ہمیں کیا ہو، علم حاصل ہو، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. تو تیسرا پوائنٹ ہمارا ہو گیا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ. تو علم حاصل کرنا نیکی کا، برائی کا، اچھائی کا اور ان تمام چیزوں گناہوں سے بچنا کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں.